میرے محترم جو ویورز ہیں ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ اب تو یاد ہوگی ظاہر ہے، اور ان کو یہ ڈیٹ آف برتھ وہ ان کے محترم والدین نے بتائی ہوگی، لیکن کیا خیال ہے آپ کو جو ہے وہ اپنی پیدائش کا دن یاد ہے؟ بہت کم لوگوں کو ہوگا، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو تاریخ ہوتی ہے نا، یہ کسی غریب اور مسکین پر تکلف نہیں کرتی، یہ تاریخ کا ٹاپک نہیں ہوتا، وہ طاقتوروں پر قلم اٹھاتی ہے، وہ دولت مندوں پہ قلم اٹھاتی ہے اور ان کے جو ہے وہ سوانے لکھتی ہے۔ میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں، میں آپ کو ایک ایسا بچہ جو ماں کی پیٹ میں 2 ماہ کا تھا، 2 ماہ کا، ماں کے پیٹ میں، باہر نہیں، ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کا تھا، جس کا ذی شان اور ذی وقار باپ وہ تجارت کے لیے جاتا ہے اور مدینہ کے مقام پر وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، یعنی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ جان ہار دیتا ہے اور اس کی قبر جو ہے وہ وہیں پہ بنائی جاتی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جو فخر موجودات ہیں، جو فخر کائنات ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا کی تاریخ نے کس طرح قلم اٹھایا ان پہ اور کس طرح ان کی جو جزیات تھیں وہ جو ہے وہ قلم بند کیں۔ حضرت شفا، اب یہ دائی ہیں اور یہ ہیں کون؟ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کون ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف یہ اس وقت کے پہلے ارب پتی تھے، ارب پتی، لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس اس وقت 1 ارب سے زیادہ سکے تھے۔ ان کی جو والدہ تھیں وہ ہیلتھ ورکر تھیں، دائی تھیں، اور ان کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی۔ تاریخ نے کس طرح جو ہے وہ محفوظ کیا اس ساری چیزوں کو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ غریب گھرانہ تھا، پیدائشی یتیم تھے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول، بہت زیادہ اس پہ کنسنسس ہے، اختلاف بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں وہ جو آواز خلق نکارہ خدا ہوتا ہے، ہم 12 ربیع الاول کو جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب 12 تاریخ محفوظ، ربیع الاول مہینہ محفوظ، پیر کا دن، سوموار کا دن محفوظ، 4:20 صبح کے وقت محفوظ، اس کے علاوہ 571 عیسوی صدی محفوظ، 1 جیٹھ، یہ جو جیٹھ ساون بھادوں، 1 جیٹھ دیسی مہینہ محفوظ، 22 اپریل انگریزی مہینہ جو ہے وہ محفوظ، اس کے علاوہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے 6 ماہ بعد، ابرا آپ جانتے ہوں گے، یمن کا کعبہ پہ حملہ سارا آپ جانتے ہوں گے، تو اس سے 6 ماہ بعد جو ہے وہ، اور ربی کس کو کہتے ہیں؟ بہار، ایک یہ دنیا کی بھی بہار تھی اور دوسرا جو ہے وہ انسانوں کی بھی جو ہے وہ بہار تھی۔ پھر 4:20 کو ذہن میں رکھیں، کیسا وقت ہوتا ہے کہ ایک نیا سویرا جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہو رہا ہے۔ سارے ہسٹورین کہتے ہیں، سارے ہسٹورین
6 براعظموں میں 6 جہاں جہاں بت تھے وہ گر گئے 4:20 پر، منہ کے بل گر پڑے وہ بت۔ ایران میں صدیوں سے آگ جل رہی تھی، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ فارس میں، ایران نہیں کہتے، فارس میں سپر طاقت تھی، پہلی دفعہ وہ آگ بجھ گئی 4:20 پر۔ اب آگے دیکھیں، دائی ہیں شفا، صحت، تندرستی، دودھ پلانے والی ہیں حلیمہ، حلم، پیار، عاجزی۔ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے سعد، سعادت مند۔ یہ انٹرویو لیا حضرت عبد المطلب نے، جو ہے وہ انٹرویو لیا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، حلیمہ بنو سعد، پھر اس کے بعد ہاشم، سخاوت۔ ان کا نام عمر تھا، ہاشم کا نام عمر تھا، لیکن یہ گوشت اور روٹیاں چورا کر کے، صوبت کہتے ہیں، سرید بھی کہتے ہیں، چوری بھی کہتے ہیں، یہ حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ اور کیسے کھلاتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ کھجوروں کے بڑے بڑے جو تنے تھے وہ گاڑ دیے گئے، حاجیوں کے راستے میں گاڑ دیے گئے۔ حاجی ہوتے تھے اونٹوں پر کہ ان کو تکلیف نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ان تنوں پر پراتیں رکھ دی جاتی، پراتیں تنوں پر، ذرا اندازہ کریں مہمان نوازی کا، تنوں پر جو ہے وہ پراتیں رکھ دی جاتی اور حاجی گزرتے اونٹ پر اور وہاں سے کھاتے اور ساتھ لیتے۔ سنا ہے یا دیکھا ہے کبھی؟ ہاشم، سخاوت، حلیمہ، حلم، سعد، خوش بخت۔ اب حضرت شفا کا بیان سنیں۔ میڈیکلی 9 ماہ کا جو مواد ہوتا ہے ڈیلیوری میں وہ رکا ہوا ہوتا ہے، بلیڈنگ، سو اینڈ سو، ایک قطرہ نہ، بچہ ذرا یعنی مختلف مواد، نیو بورن بیبی نہ، صاف ستھرا۔ حضرت شفا فرماتی ہیں سر مبارک باہر آتا ہے تو کمرے میں روشنی اور خوشبو پھیل جاتی ہے۔ حضرت شفا کا بیان ہے۔ اسلام تو نہیں تھا نا، یہ تو نہیں نا، حضرت آمنہ کو نہیں پتا تھا واٹ از گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی جسم مبارک پہ داغ نہیں، کوئی علائش نہیں، کوئی خون کا قطرہ نہیں۔ اور آپ کو نئی بات بتاؤں، شاید آپ کو پتہ ہو تو اچھی بات ہے، ناف کٹی ہوئی، کاٹنی پڑتی ہے، کسی سے پوچھ لیں آلریڈی۔ اس کے بعد ختنے ہوئے پہلے سے، حضرت شفا کا بیان ہے، حضرت آمنہ کا نہیں، حضرت شفا کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ باہر کیا ہو رہا ہے یعنی کچھ نہیں پتا۔ عبد المطلب وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے پوری رات کھڑے رہے۔ کیوں کھڑے رہے؟ عبداللہ کی نسل بچا لو، عبداللہ کی نسل بچا لو۔ عبداللہ فوت ہو چکے تھے، 2 ماہ کے تھے آپ پیٹ میں، کہ اب اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو عبداللہ فارغ۔ لیکن عبد المطلب کو کیا پتہ تھا کیا ہونے والا ہے؟ بت گر رہے ہیں 6 براعظموں میں، اور جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ قیامت تک کیا کر گزرے گا۔ اور جس طرح عبداللہ کی نسل پھلے پھولے گی روحانی طور پہ، ورنہ حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ آپ کو نام آتے ہیں؟ یعنی کوئی 2-3 مشہور ہیں، ان کے نام آپ کو آتے ہوں گے۔
لیکن جو ہے عبداللہ کی جو ہے وہ اولاد، اس کی جو روحانی، وہ پوری رات کھڑے رہے، پوری رات کھڑے رہے، پوری رات۔ اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ آگے ایلیبوریٹ کروں گا اس سارے منظر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 2 نومبر ہے، اور دن تو آپ لازمی جانتے ہوں گے کہ اتوار ہے، کیونکہ چھٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ جاب پہ نہیں جاتے تو بچوں کو چھٹی ہوگی، بچیوں کو چھٹی ہوگی، اچھی بات ہے۔ تھوڑا سا مختلف جو ہے وہ ویلاگ ہے یہ اتوار کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ تاریخی حوالے بھی دینے ہیں، پھر آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے، آج کہاں کھڑے ہیں، قومیں جو ہے وہ کہاں نکل گئی ہیں۔ ملیشیا، اس کے بعد چین ہمارے بعد آزاد ہوتا ہے، درجنوں ملک ہمارے بعد آزاد ہوتے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں۔ اس کی وجہ آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، میں کچھ نہیں بولوں گا، کتاب بولے گی تو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے خبریں جو ہے نا وہ رکھوں، ویلاگ رکھوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ کی بہت مہربانی، آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلا واقعہ آپ کو پسند آیا۔ اور نوجوانوں تک، جس طرح ابھی میں نے بتایا آپ کو صورتحال، یہ نہیں پتہ نوجوانوں کو، انہوں نے جھوٹا مطالعہ پاکستان اور وہ ایک ٹپیکل اسلامیات، ان تک پیغام جو ہے وہ پہنچائیں، پھیلائیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ویورز ہیں، تو وہ کوشش کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ یوٹیوب اس کو ریکمینڈ کرے۔ ویوز آپ کے سامنے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ 28 نومبر 2025، یعنی اب تو اس بات کو یا اس لکیر کو پیٹتے ہوئے کافی جو ہے نا وہ دن ہو گئے ہیں، اور آپ بور بھی ہو گئے ہوں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو پاکستان کا آرمی چیف ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی وہ پاکستان کا سربراہ ہوتا ہے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ پاکستان کا صدر ہوتا ہے، وہ پاکستان کا وزیر خزانہ ہوتا ہے، وہ پاکستان کا وزیر داخلہ ہوتا ہے، وہ پاکستان کا وزیر تعلیم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کا جو ہے نا وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جب نومبر ستمبر آتا ہے نا تو پھر بہت سارے معاملات، پھر توجہ بھی ادھر ادھر کی جاتی ہے، توجہ بھی نئے ابھی آپ نے مرید کے دیکھا، اور بہت ساری جو ہے نا وہ آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے کہ کب آرمی چیف بنا، نہ پتہ چلتا ہے کہ کب آرمی چیف گیا، لیکن پاکستان میں یہ 78 سال سے ہم یہی کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں آج جو ہے نا وہ خبریں اور ویلاگ ہوں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں ہیں۔ پہلی خبر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پٹے ہوئے جو مورے ہیں پی ٹی آئی کے سابقہ، جو فوراً بھاگ گئے، اب ان کو اتارا گیا ہے، یعنی فواد چودھری، محمود مولوی، یہ بڑا میسنا ہے۔ اس کے علاوہ عمران اسماعیل، وہ توجہ لے رہے ہیں، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن چکر یہی نومبر کا ہے کہ کوئی گپ شپ شروع کی جائے، وہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ جی خان صاحب کو باہر نکالا جا رہا ہے، وہ جی یہ، وہ جی اب اس میں نومبر میں 27ویں ترمیم بھی ہو جائے گی، ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی، اور معاملہ پھر جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا وہ لیڈروں کی امریکہ تعریفیں کر رہا ہے، تعریفیں کرتا رہا۔ آپ جانتے ہیں گریٹ فیلڈ مارشل ٹھیک ہو گیا، عظیم شہباز شریف، ان کو گھر والے بھی نہیں کہتے، عظیم شہباز شریف کو گھر والے بھی نہیں کہتے، یہ کرتا رہا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں، تو وہ ان کو پیمپر کرتا رہا۔ معاہدہ کس کے ساتھ ہوا؟ انڈیا کے ساتھ۔
کل بھی آپ کو بتایا کہ امریکہ اور انڈیا نیچرل اتحادی ہیں، امریکہ اور انڈیا اسرائیل کے نیچرل اتحادی ہیں، امریکہ اور انڈیا ہمارے نیچرل دشمن ہیں۔ ان کی کمر تھپکائی گئی، ان سے اپنی بغلیں سونگوائی گئیں کہ سونگو کیسی بو آتی ہے، ان سے نخرے اٹھوائے گئے، ان کو لنچ پہ ٹرخایا گیا، اور جو ہے وہ معاہدہ کس کے ساتھ ہوا؟ وہ معاہدہ ہوا جی انڈیا کے ساتھ، اور اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اب جو ہے یہ تو کون بنیں گی؟ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل۔ اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے بار بار کہ جی ڈو مور، دہشت گردی، آپ دہشت گردی کے خلاف کام کریں، آپ افغانستان کے ساتھ لڑیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ معاہدہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جو ہیں ملکو، یہ نقدہ کوکا، انہوں نے بڑا عجیب انکشاف کیا ہے، اور ایک انتہائی چول اور پاگل قسم کے شخص جواد، آپ جانتے ہوں گے جواد احمد، وہ جو گلوکار ہے، کہ جی جواد احمد کہتا ہے کہ اس پہ جو پھٹکار ہے، اس پہ جو اللہ کی لعنتیں ہیں، وہ اس وجہ سے یہ ملکو نے انکشاف کیا ہے ہنا نیادی کے پروگرام میں، کہ جواد احمد کہتا ہے کہ یہ جو کامیابی ہوتی ہے اور یہ جو آپ اپنا نام بناتے ہیں، تو اس میں اللہ کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ یہ جواد کے خیالات ہیں، یہ ملکو نے، آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام، تو جو اس کے ساتھ حالت ہو رہی ہے۔ پہلے تو اچھا خاصا چلیں گائک تھا، لوگ پروگراموں پہ بلا لیتے تھے، مجھے تو ویسے یہ پہلے دن سے ہی سائیکی لگتا ہے، گاتا اچھا تھا، لیکن اس کے بعد بس پھر اسٹیبلشمنٹ جس طرح یوز کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے جی کہ اللہ پاک کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کامیابی بھی انسان اپنی محنت سے اور شہرت بھی اپنی محنت سے کماتا ہے۔ اس کے بعد اب نارمل ہے۔ اس کے بعد معاہدہ ہوا ہے، امریکہ بھی ذکر ہو رہا تھا جو ہے نا وہ انڈیا کے درمیان، امریکہ اور انڈیا کے درمیان اتنا بڑا معاہدہ امریکہ کے ساتھ۔ ایک چیز آپ نوٹ کریں یوٹیوب پہ کہ راج ناتھ سنگھ نے اپنا لباس پہنا ہوا ہے، میں بڑا حیران ہوا کہ جی اس نے اپنا لباس پہنا ہوا ہے، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، ساتھ جو ہے نا وہ امریکی وزیر جنگ ہیں، انہوں نے اپنا لباس پہنا ہوا ہے ٹائی کوٹ، کوئی روب نہیں ہے، کوئی ذہنی غلامی نہیں ہے کہ آپ ٹائی کوٹ لگائیں۔ شہباز شریف کی خالی ٹائیاں دیکھیں، سوٹ دیکھیں، اس کی عمر دیکھیں، اس کا قد دیکھیں، اس کی شکل دیکھیں، اور ان کے ٹائی کوٹ دیکھیں، چاہے ذہنی غلامی۔ عمران خان آپ کو یاد ہوں گے، شلوار قمیض، پشاوری چپل اور ویسٹ کوٹ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ بار بار خان کو منع کرتے تھے کہ اس ڈریس کو چینج کریں، یہ دیسی لک ہے اور یہ جہالت والی لک ہے، کیونکہ خود 12 پاس تھا نا باجوہ، بیسیکلی یہ 12 پاس ہی ہوتے ہیں نا، اور کیا ہوتے ہیں پھر تو خود یہ جو ہے نا وہ بناتے رہتے ہیں کورس اور اپنی سندیں اور اپنی ڈگریاں، بیسیکلی تو 12 پاس ہوتے ہیں سیکنڈ ڈویژن۔ تو باجوہ جو ہے وہ عمران خان پہ تنقید کرتا تھا۔ راج ناتھ سنگھ نے بہرحال داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنے لباس میں اتنا بڑا جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ہارون رشید صاحب، آپ جانتے ہیں بڑے تجربہ کار اور بڑے جو ہے وہ پائے کے مفکر ہیں، کالم لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قومی سیاست کا جو مرکز اور محور ہے تو وہ پہلی دفعہ نہ لاہور ہے، نہ کراچی ہے، نہ اسلام آباد ہے، بلکہ ایک 36 سے 40 سالہ لڑکے نے سیاست کا مرکز KPK کو بنا دیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں جو ہے نا وہ رقم ختم ہو گئی صحت کارڈ کی، کیونکہ یہ صحت کارڈ کی رقم جمع کراتے ہیں پاکستان اسٹیٹ لائف کو، پاکستان اسٹیٹ لائف پھر پیمنٹ کرتا ہے، وہ کچھ اپنے پیسے بھی رکھتا ہے۔ ایک دن پتہ چلا کہ جی علاج جو ہے نا رک گیا ہے، پیمنٹ نہیں ہوئی، ظاہر ہے وہ حکومت چینج ہوئی، گنڈا پور یہ اور وہ، اسی دن اس نوجوان وزیر اعلیٰ نے 3 ارب روپے جاری کر دیے، اسی دن، کہ ایک دن علاج بند نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو اس نے کابینہ کا اعلان کیا، پھر جو اس نے کور کمانڈر کو اپنے دفتر میں بلوایا، یہ سارا کچھ نیا ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ نیا ہو رہا ہے۔ تو اب جو مرکز اور محور جو ہے وہ KPK ہے۔ کل پرسوں ایک السیشن کا پٹا کھولا گیا بلڈریے کا، اختیار ولی نام ہے اس کا، یہ پہلے جو ہے نا بڑا یہ بھونکتا شہباز شریف پہ، پھر شہباز شریف نے کوآرڈینیٹر بنا دیا، لوگوں کے پیسے ہیں،
لوگوں کے، شہباز شریف کے باپ کے ہیں. پھر یہ کوآرڈینیٹر بن کے اس کو تھوڑا سکون آیا. اس نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی جو سہیل آفریدی ہے وہ 9 مئی میں کور کمانڈر ہاؤس کے گھر پر حملے میں ملوث تھا. کور کمانڈر ہاؤس نہ ہو گیا معاذ اللہ کعبہ ہو گیا یا مدینہ ہو گیا جو نکل ہی نہیں رہا. پاکستان تو تم لوگوں نے توڑ دیا، اس کا کبھی ذکر کیا ہے؟ وہ پلٹن گراؤنڈ میں یا ریس کورس میں جو سائن کر دیے جگجیت سنگھ اروڑا کو، اس کا کبھی ذکر کیا ہے کہ وہ کیا ہوا، قائد اعظم کی امانت کس طرح قتل کی؟ وہاں پٹے نکالے نا اختیار ولی جیسے کتوں کے ٹوٹوں کے، اور وہ پریس کانفرنس کریں کہ جی وہاں کیا کیا ہم نے، بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا. 9 مئی بہرحال جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے سہیل خان آفریدی کا. اس کے بعد یہ جو مکھیہ منتری ہے اس نے اربوں روپے لگائے، اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی، بینرز لگ رہے ہیں، فلیکسز لگ رہے ہیں لاہور میں، ادھر ادھر جفیاں، وہ سو سویٹ ادھر ادھر کام کر، یعنی کتنے، کچھ بھی نہیں بنا. یہ 10 دن میں لیڈر بن گئے سہیل آفریدی. 1 ٹکا خرچ نہیں کیا، 1 ٹکا اپنی اداؤں سے. لیڈر پیدا ہوتے ہیں نا، بنائے تو نہیں جاتے سرجری کروا کے. 1 ٹکا خرچ نہیں کیا اور سہیل آفریدی ہو رہی ہے پورے پاکستان میں. اس کے بعد 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور اس میں مبینہ طور پہ مارشل لا جائز ہوگا. مارشل لا، بادشاہت، خلافت، عباسی خلفاء یاد ہوں گے آپ کو، اموی خلفاء یاد ہوں گے. اموی خلفاء سے یاد آیا کہ یہ جو اموی خلفاء تھے نا، خلفاء تو نہیں بادشاہ، خیر خلافت تو وہی 4 بندے تھے. 80 سال تک اموی اپنے ممبروں پہ مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کو برا بھلا کہلواتے رہے. 80 سال. یہ سلسلہ کس نے بند کروایا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بند کروایا. اب مولویوں کو 25,000 کا یا 10,000 کا جو پھینکی جا رہا ہے دانا، اس کا آ گیا پورا، وہ پرنٹ آ گیا اس کا کہ تقریریں سرکاری ہوں گی. تقریریں وہ امویوں کی طرح، حکومت، جرنیل، اسٹیبلشمنٹ، وزیر اعظم، ان پہ بات نہیں کرنی. حکومت جو کرتی رہے، مرد کو عورت، عورت کو مرد قرار دے، آپ نے بات نہیں کرنی. کیونکہ یہ بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ. وہ آئندہ آپ کو تفصیل بتاؤں گا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. مولویوں کو 25 امویوں کی طرح یاد کریں، امویوں کا، اموی اسی طرح کرتے تھے. 80 سال انہوں نے برا بھلا کہلوایا پیغمبر کے خاندان کو. بہرحال یہ بات سے بات نکل آئی تو یہ اب مولوی جو ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے کریں گے، لازمی کریں گے کیونکہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ طلعت حسین اور شیر افضل مروت جو انہوں نے غلیظ حرکت کی، آپ سن چکے ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہے اسمینہ پاشا کے بارے میں کی، کوئی کس طرح. بہرحال شیر افضل مروت اتنا غلیظ نکلے گا اس کی توقع نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا مروت بڑے جیدار اور دلدار لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا. اور طلعت حسین نے اپنے مرے ہوئی بھائی کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا، مرے ہوئے بھائی کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ جو کچھ کیا طلعت حسین نے، ان کے جو ہے نا اثاثے کس طرح غصب کیے. طلعت حسین کے بڑے بھائی کے بیٹے کا پورا انٹرویو یوٹیوب پہ پڑا ہے، وہ چیک کر لیں کہ یہ کس خنزیر کا نام ہے یہ طلعت، اور یہ کتنا گرا ہوا شخص ہے، کتنا لعنتی شخص ہے. کسی دور میں یہ صحافیوں کا بڑا سرخیل ہوتا تھا، اس کا بڑا نام ہوتا تھا. لیکن اب یہ ظاہر ہے جس قسم کی حکومت ہے اس سطح پہ صحافیوں کو بھی لے آئی ہے. اور پھر یہ کوئی کہہ رہا ہے اسمینہ پاشا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یہ دونوں. بہرحال ہم تو اپنی طرف سے اور اپنے محترم ویورز کی طرف سے یہ طلعت حسین کے منہ پہ
اور شیر افضل مروت کے منہ پہ شیر افضل مروت غیرت کھائے، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے، اور وہ جو بھاڑ کھا رہا ہے عمران خان کے پشاوری چپل کی، پہلے وہ واپس کرے، اس کے بعد جدھر بکواس کرنے ہیں، جتنے بکواس کرنے ہیں وہ کرے۔ اب اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں تو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے جو عمران خان کے وکیل تھے۔ پنجاب میں بارز کا الیکشن تھا، آپ کو پتہ ہے میں تو ان کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ کالی آندھی، ان سے بو آتی ہے، منہ سے بو آتی ہے، کوٹوں سے بو آتی ہے، لیکن نام چونکہ عمران کا لیتے ہیں تو بات کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال بڑا سخت مقابلہ کیا ہے انہوں نے حکومتی جبر کا، حکومتی ڈی ایچ اے پلاٹوں کا، احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ کی دلالی کا، اور 50-50 چل رہا تھا جب تک میں یہ وی لاگ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ کافی جگہوں سے جو ہے وہ ILF انصاف لائرز فورم کے جو وکلا ہیں، زیادہ تر نوجوان ہیں، وہ برتری لیے ہوئے تھے، اور 50-50 بھی بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح کا جبر، جس طرح کی یزیدیت ملک پر نافذ ہے، تو اس میں 50-50 بھی جو ہے وہ بڑی بات ہے۔ لیکن ہمارے سامنے یہاں واجد گیلانی عمران خان کا نام لے کر اس نے الیکشن جیتا، PTI نے بڑی خوشیاں منائی، اگلے دن اعظم نذیر تارڑ چیک لے کے پہنچ گیا اور واجد گیلانی مکر گیا۔ اب یہ بھی ہے نا، اب یہ جو ILF کے جیتے ہیں یہ کب تک رہتے ہیں ILF میں، یا کب جو ہے نا وہ چھوڑ جاتے ہیں، اس کا کوئی نہیں پتہ۔ لیکن یعنی مقابلہ کرنا یہ اصل بات ہے، مقابلہ کرنا، کھڑے ہونا، جیت جانا یہ اصل بات ہے۔ انہوں نے مقابلہ کیا، یہ کھڑے ہوئے، دولت کا، جائیداد کا، DHA کے پلاٹوں کا، یہ بڑی بات ہے، اور جیتے بھی ہیں۔ اکثر علاقوں میں یہ ILF والے جیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے پہلے نام لیا محمود مولوی، یہ کراچی کا ہے، یہ میری ٹائمز کا مشیر تھا عمران خان کے دور میں، میسنا ہے، بڑا میسا ہے، شکل سے آپ کو بڑا جو ہے نا یہ بھولا بھالا لگے گا، اس کے بعد مال بھی بڑا ہے۔ اس نے اقرار کر لیا ہے کہ جی عمران خان کی جو حکومت تھی وہ امریکہ نے گرائی تھی، اور موصوف خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی امریکی کونسلر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے دن اب کم ہیں، کیونکہ عمران خان امریکی مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے، عمران خان امریکہ کی بات نہیں مان رہا۔ یہ نظام کے اندر سے گواہی آئی ہے۔ اس شخص کو لانچ کیا گیا ہے کہ آپ جا کر شاہ محمود قریشی سے ملے، تو اس نے گواہی دے دی ہے کہ میرے گھر بھی امریکی آئے تھے، یعنی امریکی راجہ ریاض کو ملے تھے۔ بتانے والے بتا دیں کہ راجہ ریاض سے اتنی بو آتی ہے کہ بندہ کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا، راجہ ریاض کو گھر والے نہیں ملتے، اور امریکی ملے راجہ ریاض کو، ہینا پرویز بٹ کو ملے، کیوں ملے آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ ہوا ہے، محمود جو مولوی ہے اس نے جو ہے وہ گواہی دی ہے کہ میرے پاس بھی امریکی آئے تھے۔ اس کے بعد جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کل جو ہے نا ایک بڑی ملاقات کی گونج ہے، اور وہ ملاقات ہوئی ہے جاتی امراء میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ نواز شریف، شہباز شریف، مکھیہ منتری، اور جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل صاحب۔ اب یہ تین ہارے ہوئے لوگ، تین ہارے ہوئے جن کو دھتکارا عوام نے، اور فیلڈ مارشل صاحب جنہوں نے 28 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، جن کے بارے میں پہلے بھی کہا جاتا تھا یہ پہلے بھی ریٹائر ہو گئے تھے، پھر ان کو 3 دن ریٹین کر کے آرمی چیف جو ہے وہ بنایا گیا۔ یہ کون سا دفاعی معاملہ ہے؟ سرحدوں کی حفاظت ہے۔ جب کہا جائے کہ سرحدوں کی حفاظت کریں، دہشت گردوں کو روکیں، پھر یہ برا بناتے ہیں، پھر یہ سوٹے مارتے ہیں، پھر یہ ڈانگا مارتے ہیں۔ اب جاتی امراء میں کون سا دفاع ہے پاکستان کا سوائے سازشوں کے، کہ اب کیا کرنا ہے، اب کس طرح الو بنانا ہے اس عوام کو، اس عوام کو کس طرح نچوڑنا ہے اپنے، یعنی نواز شریف جاسمین راشد سے 80,000 کے ووٹوں سے ہارا ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے۔ مکھیہ منتری مہر شرافت سے ہاری ہے، شہباز شریف ہارا ہے، اور وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں فیلڈ مارشل، ان کے ساتھ گٹ مٹ گچو 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 گچو، وہاں پہ 3 گھنٹے کی ملاقات۔ تو جاتی امراء میں پاکستان کی کون سی سرحد ہے؟ وہ جو 6-6 فٹ کے شہید ہو رہے ہیں کرم میں، تیراب میں، خیبر میں، سرحدوں پہ۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آرمی چیف اپنی ڈیوٹی کرنے پہ آئے نا، اس کے پاس تو یقین کرے سونے کا وقت نہ ہو،
وہ تو ہر وقت فوجیوں کی فکر میں رہے کہ میرے فوجی کہاں کھڑے ہیں، وہ سلامت ہیں، ان کو یعنی اکوپمنٹ ہے، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، بلٹ پروف جیکٹ ہے، وہ کہاں موجود ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کے لنگر خانوں پہ کھانا ٹھیک مل رہا ہے، ان کی جو میڈیکل سہولیات ہیں وہ ٹھیک ہیں، فوجیوں کو شکایت تو نہیں ہے، میرے جوانوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ دفاع تو یہ ہوتا ہے، دفاع یہ ہوتا ہے جاتی عمرہ میں جا کے جو ہے نا وہ 3 گھنٹے، اب یہ کون سا دفاع ہے؟ اب یہ بات سامنے رکھیں اور یعنی اس ساری سچویشن کو سامنے رکھیں، یہ ہے جی جہان حیرت، یہ ہیں سردار محمد چودھری، یہ پنجاب کے آئی جی ہیں سابقہ۔ اگر آپ نے لطف اٹھانا ہے نا لطف، اور پاکستان یہاں کیسے پہنچا، کیوں پہنچا، کس نے پہنچایا، یہ آپ کو سارا بتا دے گی، سارا، کیونکہ یہ چشمدید گواہ ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں 2-3 صفحے، آپ نے انجوائے کرنے ہیں، ہم جہاں تک کیسے پہنچے یہ سنیں، لیکن آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ میں نے، آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے 1971 کے منحوس اور بھیانک سال کے پہلے مہینے میں نئے منصب کا چارج سنبھالا۔ صفحہ نمبر ہے 115، جہان حیرت۔ میری ذمہ داریوں میں صدر کی ذات اور ایوان صدر کی سیکیورٹی شامل تھی، یہ انچارج تھے۔ صدر کے ذاتی گن مین میرے سٹاف میں سے تھے۔ میں راولپنڈی ڈویژن کی اسپیشل برانچ کے لیے سیاسی اور سلامتی سے متعلق خفیہ معلومات حاصل کرنے کا ذمہ دار بھی تھا۔ چودھری صاحب، اسلام آباد بھی میرے دائرہ اختیار میں شامل تھا۔ اب ذرا سننا ہے۔ اس وقت ایوان صدر ہر قسم کے لوگوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ صدر پرلے درجے کا شرابی اور عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کی سیکیورٹی کا انچارج کرنل، جو صدر کی سیکیورٹی کا انچارج تھا کرنل، وہ ہم جنس پرست تھا، گے تھا۔ عمران پہ الزام لگاتے ہیں، آئی جی صاحب لکھ رہے ہیں۔ البتہ صدر کے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل اسحاق نہ صرف پکے نمازی بلکہ تہجد گزار تھے۔ اس کے علاوہ وہاں دلال اور طوائفیں تھیں اور بعض کو انتہائی اہم مرتبہ حاصل تھا، طوائفوں اور دلالوں کو۔ ان میں سے اقلیم اختر المعروف جنرل رانی، مسز کے این حسین اور لیلا مظفر سر فہرست تھیں۔ علاوہ ازیں وہاں بہت سی بدنام لیکن حسین و پرکشش عورتوں کا ہجوم تھا۔ 500 عورتیں لکھی ہیں مختلف کتابوں میں، جو سارا دن تمباکو نوشی، شراب نوشی اور ناچنے کودنے میں مصروف رہتی تھیں۔ پولیس کے سپاہی، یہ لائن غور کرنا ہے، پولیس کے سپاہی ایوان صدر کو کنجر خانہ، جی ایچ کیو کو ڈنگر خانہ اور اپنی پولیس لائن کو لنگر خانہ کہتے تھے۔ جی ایچ کیو کے بارے میں تو یونیورسل ٹروتھ کہہ دیا نا، جی ایچ کیو کے بارے میں۔ ابھی ایوان صدر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر کی حکومت لے دے، سندھ ہاؤس۔ جنرل رانی کو، جسے یحییٰ خان کی قریب ترین دوست ہونے کے باعث عام طور پر جنرل رانی کے نام سے پکارا جاتا تھا، بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد گجرات میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایک ٹیم نے جو ڈی ایس پی رائے شاہ محمد اور انسپیکٹر محمد وارث پر مشتمل تھی، میری نگرانی میں 23 دن تک اس سے پوچھ گچھ کی۔ یہ سننا ہے۔ وہ پولیس انسپیکٹر رضا کی بیوی تھی اور گجرات سے تعلق رکھتی تھی۔ یحییٰ خان اور جنرل رانی کے مابین تعلقات اس وقت قائم ہوئے جب یحییٰ خان نے سیالکوٹ کے جنرل آفیسر کمانڈنٹ کی حیثیت سے سی ایم ایچ کا دورہ کیا، جہاں وہ زیر علاج تھی۔ ان کی دوستی میں جلد ہی بے تکلفی اور اعتماد بڑھ گیا۔ یحییٰ خان ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران اس وقت بھی ہیلی کاپٹر پر
اس کے گھر جاتا رہا جنگ میں جب وہ گجرات کے نزدیک چھمب جوڑیاں سیکٹر کا انچارج تھا جنگ میں. اور کدھر جا رہا ہے ہیلی کاپٹر لے کے؟ ایک دن یحییٰ خان داد عیش دینے کی غرض سے یہ سننا ہے اس کے پاس گیا تو وہ ایک دوسرے ڈی ایس پی مخدوم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی. 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے. ڈی ایس پی مخدوم شراب کے نشے میں دھت مخدوم یحییٰ خان کو دیکھ کر اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے اپنے سرکاری پستول سے جنرل رانی کے خفیہ اعضاء پہ گولیاں مار دی. مخدوم نے، یہ پاکستان چلنا پہنے جو نور ہے، جو کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، ناد و قضا پہ گولیاں مار دی. فائرنگ کی آواز سن کر یحییٰ خان ڈر گیا اور اپنے ہیلی کاپٹر پر واپس بھاگ گیا جنگ پہ، جہاد پہ. رانی نے مخدوم کے آئندہ غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنی نوخیز لڑکی اس کے نکاح میں دے دی. یہ چلنا پہنے پاکستان چل رہا ہے اجے تک. مخدوم بعد ازاں عادی نشئی بن گیا اور انتہائی عبرت انگیز انجام سے دوچار ہوا. صفحہ نمبر ہے 116. جنرل رانی کے پاس یحییٰ خان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات کا خزانہ تھا. اس کے بقول یحییٰ خان نے نومبر 1968 میں اس وقت سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی جب ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک میں شدت پیدا ہوئی. وہ فوج کے تقریباً ہر اہم آدمی کو جانتی تھی اور جرنیلوں کی رنگ رلیوں، سمگلنگ، زر اندوزی اور دیگر کرتوتوں پر مبنی بہت سی کہانیوں سے واقف تھی. سناؤ. میجر جنرل خدا داد کے ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لاہور بننے کے بعد جنرل رانی اور مذکورہ جنرل نے مارشل لا کے نفاذ اور یحییٰ خان سے قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دولت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا. رفیق سہگل کو، جو ان دنوں سہگل گروپ آف انڈسٹریز کے سربراہ تھے، ایک سودے کی پیشکش کی گئی. اگلے دن سہگل نے فلیٹیز ہوٹل میں رانی سے ملاقات کی اور اسے 10 لاکھ روپے کے علاوہ نئی ٹویٹا کار پیش کی. سہگل کے روانہ ہوتے ہی جنرل خدا داد رانی کے کمرے میں داخل ہوا. اس نے کار رانی کو دے دی اور رقم خود لے کر 9-2-11 ہو گیا. میجر جنرل یہ چل رہے ہیں، نور ہے، یہ نور ہے. رانی نے جرنیلوں، سیاستدانوں اور سینئر افسروں کے ساتھ میل ملاپ کے نتیجے میں بے پناہ دولت اکٹھی کر لی تھی. جنرل یحییٰ خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد گجرات کے ایک مشہور سیاستدان نے اسے 6,000 روپے ماہوار الاؤنس دینا شروع کر دیا. اس دور میں میرے افسر بالا شیخ محمد اکرم DIG اسپیشل برانچ پنجاب کے بھی اس کے ساتھ غیر مراسم تھے. جب انہوں نے میری رپورٹ میں اپنا نام اور سرگرمیوں کی تفصیل پڑھی تو بہت غضبناک ہوئے کہ میرا نام کیوں لکھ دیا ہے. رانی نے بتایا کہ وہ ناگہانی طور پر رفیق سہگل کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی. پلیز سننا ہے یہ، کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت تھے. تاہم سہگل نے اس کی پیش قدمی کا مثبت جواب نہیں دیا. انہیں اس کی دلچسپ سزا بھگتنا پڑی. ایک دن پشاور کے گورنر ہاؤس میں ایک پارٹی کے دوران رانی نے یحییٰ خان سے شکایت کی کہ آغا جی رفیق سہگل میرے نال محبت نہیں کردہ. یحییٰ خان نے گورنر ہاؤس کے نگران کو طلب کر کے اس سے پوچھا کہ جب ملکہ الزبیتھ اپنے دورے کے دوران یہاں آئی تھیں تو کون سے کمرے میں سوئی تھی. نگران نے کمرہ دکھایا. اس پر جنرل یحییٰ نے، جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، رفیق سہگل کو حکم دیا کہ آج رات تم مارشل لا احکام کے تحت اسی کمرے میں اس کے ساتھ سوؤ گے. یہ چیف دلالی کر رہا ہے، صدر اور چیف. رفیق اس حکم کی تعمیل سے انکار کی جرت نہیں کر سکا. اس کے بعد یحییٰ نے رانی سے مخاطب ہو کر کہا، موٹی تم اس کے پیچھے جاؤ، خدا حافظ.
رانی رفیق کے پیچھے روانہ ہو گئی اور دونوں کے داخل ہو جانے کے بعد کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ نور ہے یہ پاکستان۔ رانی نے پوچھ گچھ کرنے والوں کو بتایا کہ ایک بار کراچی میں قیام کے دوران شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو روانہ ہونے میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یحییٰ خان گورنر ہاؤس میں اپنی خوابگاہ سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ پروٹوکول کے حوالے سے بڑا سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا، پیج نمبر 117۔ لیکن کوئی بھی صدر کی خوابگاہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے رانی سے درخواست کی کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ نور جہان کو صدر کے ساتھ ایسی حالت میں دیکھا کہ جنرل رانی جیسی خاتون کو بھی ابکائی آ گئی۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی اور بڑی مشکل سے اسے باہر لائی۔ رانی نے پیج نمبر 118 رانی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جنرل یحییٰ خان کے شیخ مجیب کے ساتھ اس وقت سے تعلقات تھے جب اس نے زمام اقتدار بھی نہیں سنبھالی تھی۔ ایک رات کو وہ یحییٰ خان کے پہلو میں تھی جب شیخ مجیب اچانک کمرے میں آ گئے۔ وہ گھبرا کر اور کسی قدر خوفزدہ ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجیب جو گول میز کانفرنس کے سلسلے میں اسلام آباد آئے ہوئے تھے 1 گھنٹہ تک جنرل کے ساتھ رہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد رانی نے یحییٰ سے کہا، آغا جی آپ کو اس آدمی سے نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ملاقات خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ صدر کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ ایوب خان کو اگلا فقرہ سننا ہے۔ تم فکر نہ کرو موٹی، یحییٰ نے جواب دیا۔ ایوب خان ختم ہو چکا ہے، فیلڈ مارشل ختم ہو چکا ہے، اب تم حکومت کرو گی، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا، یہ ایک خفیہ معاملہ ہے۔ اگر مزید بلو پرنٹ سننی ہے، دیکھنی تو اللہ معاف کرے، سننی ہے تو وہ آگے جاری ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پاکستان ایک نور ہے اور کبھی ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا۔ یہ کرکرے ہم نے بڑے سال جو ہے وہ کھائے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ساتھ عدل نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔